دیکھیں ہم اس کی پہلی اور سیکنڈ آیت ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کے ہر لفظ کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن کی جو لینگویج ہے وہ عربک ہے. ہم چونکہ اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں عربک کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اور قرآن جو ہے وہ سمجھنے کی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہتر ہے کہ ہم عربک کو انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کو سمجھیں. اب چونکہ ہم عربک نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم اس کی ٹرانسلیشنز، اس کی تفاسیر، ہم اس کے تدبر پر جاتے ہیں، لیکن اس کی اصل عربی ہی ہے. یہاں پر جیسے ورڈ تبارکا، غور کریں اس پر. روٹ ورڈز ہوتے ہیں کہ لفظ کا جو اوریجن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. پھر جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سی چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. تبارکا یعنی بارک اللہ، برکت. یہاں پر جو ایلیمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے برکت کا. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات. قرآن جو ہے وہ صرف مسلمز کی کتاب نہیں ہے. قرآن تمام جہانوں کے لیے ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو ان پر قرآن کریم نازل ہوا، تو یہ سب کے لیے ہے. نان مسلمز کے لیے بھی ہے، یہ مسلمز کے لیے، سب کے لیے ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جب ہم اس پڑھتے ہیں کہ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتے ہیں. لیکن جب کوئی اس کو نان بلیورز پڑھے گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ یہ جو وہ ذات ہے اس کو وہ یہ ٹرانسلیٹ کریں. پھر اسی طرح سے ٹرانسلیشنز میں فرق بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں یہاں پر اس کو آپ کو اینڈ پہ اس کا میں ایک کراس چیک بھی دوں گی کہ کس طرح سے ہم یہاں پر اس چیز کو ثابت کریں گے کہ وہ ذات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. انہی 2 آیات سے جب ہم اس پر تدبر کریں گے نا تو ہمارے پاس اس کا آنسر کھل جائے گا. اب دیکھیں تبارک الذی، تبارک میں برکت ہے. واٹ از برکت؟ برکت کثیر کو کہتے ہیں، خیر کو کہتے ہیں، یعنی زیادت الخیر، ایکسیسو گڈنس، یہ برکت ہے. پھر برکت میں کیا ہوتا ہے؟ برکت میں سٹیبلٹی ہوتی ہے. جیسے اللہ کا نام ہے الباقی، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ توقع سے بڑھ کر خیر ہوتی ہے. تو یہ برکت میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور یہ کس ذات میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے. پھر یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ سب حکومت، بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر کنگڈم اتھارٹی، سپریم اتھارٹی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو بابرکت ہے. اور بابرکت کو ہم نے دیکھ لیا، اور ساری کی ساری جو قدرت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اس کو صرف فارملی ہم پڑھ لیں تو ہم اس کے بعد اگلے نریشن پہ چلے جائیں تو اس طرح سے ہمارا تدبر نہیں ہوگا. ہمیں یہاں پر رکنا ہے، اور ہمیں یہاں پر رکنے کے بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے. پھر ہم نے ایک کمپیریزن کرنا ہے، ہم نے ایک اسکیچ بنانا ہے کہ کیا ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے. اب یہاں پر دیکھیں میں جب اس کو رات کو دیکھ رہی تھی نا، کل شیء قدیر، ایک ورڈ ہوتا ہے قادر، ایک ہوتا ہے قدیر. اب جو قادر ہے، قادر کے جو میننگ ہیں وہ آتے ہیں امیجیٹ کیپیبل. یہاں پہ ورڈ قادر یوز نہیں کیا گیا، یہاں پر جو یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے قدیر. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ ہوگا نا. اچھا یہاں پر ایسا ہے کہ ابھی زوم میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے تو آپ کو ری جوائن کرنا ہوگا. قدیر کیا ہے؟ اس میں جو پیٹرن پایا جاتا ہے نا وہ پایا جاتا ہے کنسسٹنسی کا، یعنی کہ یہاں پر کانسٹنٹلی کیپیبل. اللہ کی جو قدرت ہے وہ اپنی مخلوق پر مکمل قدرت ہے، اسی لیے یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے قدیر کا، قادر کا نہیں ہوا. یہ کب ہمیں پتہ چلے گا؟ جب ہم غور و فکر کریں گے. اللہ کی قدرت اپنی مخلوق پر مکمل ہے، وہ جس کو چاہے لمٹ کر دے،
وہ جس کو چاہے انہینس کر دے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بیدہ الملک، ملک. یہ دیکھیں کہ اللہ کی کائنات، وہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی قدرت کے اندر ہے. اور اس کائنات کے باہر بھی وٹ ایور بیونڈ دا کائنات، سب کو اللہ نے کور کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، یہ اللہ کا ڈومیننٹ ہونا ہے. یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں زندگی کی اصل کو سمجھنا چاہیے. زندگی کی اصل کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ قدرت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت آپ جو بھی ہیں، آپ اس وقت جس بھی پوزیشن پر ہیں، آپ اس وقت جس بھی رشتے میں ہیں، ہم جس بھی رشتے میں ہیں، وہ ہمارے پاس رشتہ امانت ہے. اور بعض دفعہ نہیں بلکہ 90% ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اس چیز کو کنیکٹ نہیں کر سکتے کہ قدرت کس کے ہاتھ میں ہے، قادر کون ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ڈفرینٹ فیزز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہم اللہ کی وہ پہچان نہیں کر سکتے جو اللہ کے سپریم اتھارٹی ہونے کی پہچان ہے. ہم اس چیز کو، اللہ کی قدرت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پاس تو جو بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ کوئی پوزیشن ہے، وہ کوئی رشتہ ہے، وہ کوئی ذمہ داری ہے، وہ جو بھی ہے، سب سے پہلے تو ہم پر مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے. ہم اپنا کام بھول جاتے ہیں، ہم اپنی اصل بھول جاتے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جن چیزوں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو آپ نے، میں نے جو اپنا احتساب کرنا ہے، اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس میں ہم نے اللہ کے قادر ہونے کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہر چیز ہے نا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب ہم اس لائن کو اپنے دل میں اتاریں گے تو پھر آپ خود سوچیں کیسے ممکن ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ کو انگزائٹی ہو، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اللہ کی ذات ہے، قدرت تو اللہ کی ذات رکھتی ہے. پھر یہ ہمارا توکل تو نہ ہوا نا. اور اللہ کی ذات جو قادر ہے، اس ذات کے سامنے ہم دن میں 5 دفعہ تو ہمارے لیے فرض ہے. ہم 5 دفعہ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم وہاں پہ؟ اپنی ذات کو ہم وہاں پر سرنڈر کرتے ہیں. نماز ایک فینومینا ہے. اللہ نے جو قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. تو نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہوگی؟ اس سے یہ پتا چلے گا کہ نماز آپ کے اندر کچھ چینجنگ بھی لانی چاہیے نا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ نماز بھی، لیکن ان کے عمل میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، اور محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کے عمل سے نظر آنی چاہیے. یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے لیے یہ کیسی محبت ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ ہے اور اس کے باوجود آپ ڈپریشن میں ہو؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو اپنے اندر سے نکالیے، اپنی ول پاور کو امپروو کیجیے، اپنا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، اس کو مضبوط بنائیے. اس کے لیے کیا ہے کہ جو آپ کی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی نماز ہے، اس پر کنسنٹریٹ کریں، عبادت کو سمجھیں. دیکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں ہر چیز پر سوچو بچار ضرور کرنی چاہیے. اگر میں آپ میں سے یا کسی سے پوچھوں کہ کیا آپ کو عبادت کی ڈیفینیشن آتی ہے، تو مجھے آنسر بہت کم ملیں گے اس کی. لیکن ہمیں سوچنا سمجھنا تو چاہیے. ہم جو کام بھی کریں ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کے بیہائنڈ لاجکس تو ہونے چاہیے. عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عبادت محبت، خوف اور خشوع و خضوع کے مجموعے کو کہتے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ کس چیز سے محبت؟ ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہے، وہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے اسے نہ کرنے کا خوف. اور خشوع و خضوع یعنی کنسنٹریشن، آپ کا اخلاص. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں آپ دل اور دماغ دونوں سے موجود ہو، اسے کنسنٹریشن کہتے ہیں.
اب یہ دیکھیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو کون سا کام محبوب ہے؟ تو جو اللہ کو کام پسند ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ نے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو پرفارم کروا کے ہمیں بتلا دیے، تو وہی ہم نے پرفارم کرنا ہے، وہی عبادت ہوگا۔ اب دیکھیں جو نماز ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور یہ ایک فینومینا ہے، تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو کہ تمام حکومت رکھتا ہے، پوری کائنات کی جو حکومت رکھتا ہے، جس کی قدرت پوری کائنات پر ہے، اس ہستی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہم اس ہستی کے سامنے جا رہے ہیں، اور ہم اس ہستی کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جو سب سے پہلا ایکشن ہے وہ ہاتھ بلند کرنا ہے۔ ہم ہاتھ بلند کر رہے ہیں اپنے۔ ہم کب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کام میں بے بس ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں، یعنی آپ کی بس ہو جاتی ہے اس وقت میں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اور یہاں کیا ہے کہ نماز کا جو سٹارٹ ہے، نماز کا آغاز ہی اسی طرح ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، اور آپ کی الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ اپنے ہاتھ بلند کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تو میں نے صرف ایک انیشل تدبر دیا، اگر آپ اس کے ایک ایک پوائنٹ پر تدبر کریں تو مجھے یہ سوچ لیں اس بات کو، اور اس بات پر غور کریں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہ جو آپ کی تکبیر تحریمہ ہے، یہاں سے سجدے تک کے سفر کے بعد آپ کا کوئی مسئلہ، آپ کا کوئی پرابلم انسولوڈ رہ جائے؟ اس کے بعد کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ آپ ڈپریشن میں رہ جائیں؟ ایسی پاسبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ ہماری زندگی پر بھی کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمیں زندگی میں جو چیز عطا کر دی گئی ہے اس پر کس کی قدرت ہے؟ اس پر اللہ کی قدرت ہے۔ اس پر اللہ کی قدرت کو آنے دیں، ویلکم کریں، اللہ کے ہر فیصلے کے ساتھ راضی ہونا سیکھیں۔ جہاں آپ کو ڈپریشن آیا وہاں سمجھ جائیں کہ شیطان آپ کا حملہ آور ہو گیا، وہاں اللہ سے رجوع کیجیے، اللہ سے رجوع کیجیے، اور پھر اپنی ریلیشن شپ کو وہاں ڈیولپ کیجیے۔ پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ نریشن میں دیکھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ یہاں پر ہے خلق، تخلیق کیا۔ کس کو تخلیق کیا؟ کس کو بنایا؟ موت کو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ موت مخلوق ہے۔ آپ سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیو بات ہو کہ موت مخلوق ہے۔ یس، موت اور زندگی، اس کو مخلوق کے میننگ میں علماء لیتے ہیں، اور اس کا ریفرنس تفسیر القرآن ہے۔ عبدالسلام بھٹوی حفظ اللہ صاحب کی جو تفسیر القرآن ہے، اس کے مطابق، اس کی تفسیر کے مطابق، اس کے جو میننگ ہے وہ مخلوق کا ہے۔ اور اسی سے انشاءاللہ ہم اس پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمارا یہ کراس چیک ہو جائے گا کہ ہم نے بات کی تھی وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے، کہ یہاں پر اگر کوئی نان بلیور پڑے گا تو ہو سکتا ہے وہ ذات کا جو ترجمہ ہے وہ اللہ کے بجائے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ان کو کنسیڈر کر لیں۔ تو سیکنڈ نریشن میں جا کر جب ہم تدبر کریں، مکمل تدبر کریں، تو یہ جسٹیفائی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اب اس کو اینڈ پہ دیکھتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ کی مزید جو ہمیں اسپیشلٹی پتا چل رہی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ موت کا تو ہمیں پتا چل گیا کہ جو موت ہے وہ مخلوق کے میننگ میں یہاں پر آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا، اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی، جس طرح سے ہم نے عبادت کی ڈیفینیشن کی تھی۔
اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس نان بلیورز ہوتے ہیں نا، ان کے لیے تو موت کی ڈیفینیشن یہ ہے ایبسنس آف لائف، یعنی زندگی کا ختم ہو جانا. ان کے نزدیک تو جو زندگی کا ختم ہو جانا ہے وہ موت ہے. لیکن مومن کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے. مومن کے نزدیک موت کیا ہے؟ مومن کے نزدیک جو موت کی ڈیفینیشن ہے نا، بیسیکلی موت ایک دروازہ ہے، ایک نیو لائف میں انٹری کا دروازہ ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی فلاں منتقل ہو گیا، ایک نئی دنیا میں منتقل ہو گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ موت جو ہے وہ ایک دروازہ ہے ایک نئی زندگی میں انٹری کا. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جب زندگی شروع ہوگی، یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں سے زندگی کا دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے، اور وہ زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. جو ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے یہ تو ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں تو ہم ایگزام دے رہے ہیں. اس کے بعد ایک دروازہ ہے، اس کے بعد ایک ایسا فیز آنا ہے جس میں ہم سب نے منتقل ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک نیو لائف کا آغاز ہونا ہے. الٹیمیٹ فیوچر جو ہم سب کا ہے وہ قبر ہے. اس کی تیاری کے لیے ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ضرورت کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. جب تک ہماری زندگی میں اس کا عمل نہیں آئے گا تب تک ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں جو عقل دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں، ہم اس پر غور کریں. اب دوسری جو اس میں قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موت کا تذکرہ پہلے ہے اور زندگی کا بعد میں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمارے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہونی چاہیے وہ موت ہونی چاہیے. موت زندگی سے پہلے آتی ہے. زندگی سے پہلے آتی سے مراد امپورٹنس میں پہلے آنی چاہیے. ہم نے موت کو پہلے سامنے رکھنا ہے. اصل جو گول ہے وہ موت ہے، اور موت تک کے سفر کے لیے ہمیں یہ زندگی دے دی گئی ہے، اور یہ زندگی ہمیں ہماری آزمائش ہے. اب دیکھیں زندگی یہاں پہ پہلے ہم اس بات کو کلیئر کر لیں. وہ ذات بابرکت ہے اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اس دونوں کے کنیکشن سے یہ بات ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو وہ ذات بابرکت ہے یہ اللہ کی میننگ میں ہی آتا ہے. اس کا کنیکشن اس طرح سے ہے کہ اس سورہ ملک کے سیکنڈ نریشن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اب دیکھیں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اگر ہم اس کو انڈر لائن کر لیں اور ہم اپنے نان بلیورز سے یہ کوشچن کریں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فلاں ہستی کو پوجتے ہیں، یا تو ہم تو فلاں کو. بہت سے لوگ تو جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. بہت سے لوگ تو سائنس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو نان بلیورز ہیں وہ جس ہستی کو وہ سپریم اتھارٹی دیتے ہیں، سپریم اتھارٹی کی ڈیفینیشن جو ہے، ڈیفینیشن یا آپ اس کا کنسپٹ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ اتنی سپریم ہوتی ہے کہ وہ موت کو بھی تخلیق کر سکتی ہے. تو کیا دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ، دنیا میں ایسی کوئی پاور، دنیا میں ایسی کوئی فورس موجود ہے جو موت کی تخلیق کر سکے؟ فرعون بہت طاقتور تھا لیکن وہ اس کو تو خود موت آئی. تو یہ ایک بہت بڑا لاجک ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. تو اس میں جس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی موت کو تخلیق نہیں کر سکتا. آج سائنس جتنی بھی ترقی پہ پہنچ جائے، آج سائنس ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کر لے، آج کلوننگ ہو جائے، روبوٹ بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن موت کی تخلیق، اب یہاں پر موت کو سوسائڈ سے مکس مت کیجئے گا، وہ تو بزدلی ہے. موت کی تخلیق کی بات کی جا رہی ہے. خلق الموت، موت کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑا لاجک ہے اللہ کی ہستی کی پہچان کے لیے نان بلیورز کے لیے، جو اس بات سے انکار کر دیتے ہیں. پھر ہم جب اس آیت پر دوبارہ تدبر پر آتے ہیں، ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو اب زندگی کے آغاز کو دیکھیں گے. لیکن زندگی کا آغاز، چلیں ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ برتھ سے زندگی کا آغاز،
ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، اب اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں بہت سے فکرے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی میں اگر کبھی کسی بچے سے کوشچن کروں کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے، تو مجھے تو یہی آنسرز مل رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا۔ یہیں سے تو ہماری تربیت جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، آغاز ہی غلط ہے۔ ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یہ آپ کی زندگی کا گول نہیں ہے، یہ پروفیشنل گولز ہیں، زندگی کا گول یہ نہیں ہے۔ اور اس میں جب میں نے مزید غور و فکر کیا نا، تو جو چیز سب سے زیادہ جو چیز مجھے اٹریکٹ کی وہ یہ کی کہ اس میں اگر ہم دیکھیں نا، ہمیں رویوں کو دیکھنے ہوتا ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ ملا نا کہ ہم انعام یافتہ لوگوں کو فالو کریں۔ انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنے کے لیے جو ہمارے مسلم ہیروز ہیں، جو ہمارے قرآن میں انعام یافتہ لوگ ہیں، ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے کہ ان کی وجہ سے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے بنے۔ تو اس میں کیا ہے، جو چیز میں نے نوٹ کی نا، وہ کیا تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کتنی سمجھدار خاتون تھیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنی اولاد کو، اور نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنی اولاد کی نسل کو شیطان سے پناہ میں دے دیا، اللہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو ویکسینیشن کروائی جاتی ہے، کروانی چاہیے، ڈیفینیٹلی کروانی چاہیے، لیکن جو ان کا اصل دشمن ہے، جو کھلا دشمن ہے، سب سے پہلے وہاں بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو چھوتا ہے، جس سے بچہ چلاتا ہے، یعنی روتا ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ کے۔ پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ کون سی آیت؟ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ وہ ہے جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے پڑھی تھی اور کہا تھا کہ بے شک میں مریم اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ کلمہ مریم علیہ السلام کی ماں نے کہا تھا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم اور عیسیٰ کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4548 ہے، وہاں پر جو ہمیں حدیث ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔ تو یہ صحیح بخاری سے بھی ہمیں اس کا ریفرنس مل گیا۔ تو اس حدیث سے بچوں کی تربیت کا ایک اصول سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے جو اس کی حفاظت ہے، کیونکہ جو بچہ ہے وہ آپ کے پاس آپ کے رب کی امانت ہے، تو اپنے رب کی امانت کو سمجھنا چاہیے، ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے پہلے خود کو پریپیئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے، جو اس کی ویکسینیشن شیطان سے کروانی ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس آپ کا بچہ آپ کے رب کی امانت ہے، تو پھر اس بات کو سمجھیں کہ پہلے اسے اللہ کا بندہ بنائیں۔ جب آپ اسے پہلے اللہ کا بندہ بنائیں گے تو پھر وہ آپ کا بھی فرما بردار بنے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کی بہت سی ہیں مسکنسیپشنز ہیں، ہماری بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرف لے آئیں گے تو شاید کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں، دنیا بھی اللہ کی، آخرت بھی اللہ کی، تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ جب آپ کا اخلاص پورا ہوگا تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ پھر اس کے بعد زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو زندگی میں سٹارٹ برتھ سے ہو گیا، برتھ کے بعد اس کی تربیت آ گئی۔ اس کی تربیت میں نے صرف یہاں ایک ہی لائن میں بات پوری کر دی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس آپ کے رب کی امانت ہے، تو اپنے رب کی امانت سمجھتے ہوئے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ آتا ہے وہ شادی کا آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکمنڈیشنز کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق
جو نکاح کیا جاتا ہے جن وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی 4 ہیں. اس کی بیوٹی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا پھر اس کی دینداری کی وجہ سے. اگر تم دینداری کی وجہ سے کرو گے تو خاک آلود نہیں ہوگے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی بہت سی چیزیں ہیں، یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے رکھیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا جو ٹائم ہے وہ زیادہ ہو گیا. اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ایک بار جو ہے ہم اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو یہ 2 آیات دیکھی ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، ہم نے اپنا احتساب کس طرح سے کرنا ہے، ہم نے اپنا اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے بنانا ہے. وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں سب حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر اپنی زندگی کی ہر 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 چیز کو انلسٹ کر لیں اور اس میں اپنے رویوں کو دیکھیں کہ کیا آپ واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے. آپ کا ویوز، آپ کے ویو پوائنٹس یہی ہیں. اگر یہی ہے تو پھر آپ کی کسی بھی طرح سے آپ کی ذات میں شکوے نہیں ہونے چاہیے، پھر آپ کی ذات مکمل دکھنی چاہیے، پھر آپ کے اندر کا جو الحمدللہ ہے نا وہ آپ کے دل سے نکلنا چاہیے. جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. پھر آپ نے اور میں نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا جو فیوچر ہے، جو الٹیمیٹ فیوچر ہے وہ قبر ہے. زندگی تو موت تک پہنچنے کے لیے ایک سفر ہے. اصل جو ہے وہ موت ہی ہے، اور موت وہ دروازہ ہے جس کے بعد زندگی کا آغاز ہونا ہے. تو کیا ہم اس کے لیے پریپیئر ہیں؟ ہم دنیا کی آسائشوں کی تو رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، ہمیں ڈیزائر بھی ہوتی ہیں دنیا کی آسائشوں کی، تو ہمیں جنت الفردوس کی ڈیزائر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے. ان 2 چیزوں پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس سے اگلی آیت کا آغاز کریں گے. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اس کے لیکچر سے ریلیٹڈ. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی شرعی مسائل پہ کوئی کوشچنز ہوں تو ہمارے پاس فقہ سیکشن سے موجود ہیں، اہل علم ہمارے پاس فقہ سیکشن سے موجود ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو لائیو الاؤ نہیں کر سکیں گے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، فی الحال تو ٹائم کی قلت ہے کیونکہ ابھی بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے. یہاں پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیے جا رہے ہیں، تو آپ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اہل علم سے جو ریلیونٹ آپ کا آنسر ہوگا وہ آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا. جی، تو کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو چلیں ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا بہترین فہم عطا فرمائے اور ہمارے دل کو قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے دل کو قرآن کا گھر بنا دے، ہمیں قرآن کا مکمل فہم اور نور عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم